اور جب وہ بہتر نہیں دیتا تو بہترین سے نوازتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہے، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص مقررہ وقت رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو، اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے۔ اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جس وجود کو دنیا بے دردی سے توڑ کر بکھیر دیتی ہے، اسے پھر اللہ آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتا ہے۔ تھکان بھری آنکھیں روتی ہیں رات بھر خدا کے روبرو، نیند کہاں آتی ہے جب غم وقت تہجد کروٹ لیتا ہے۔ تپتی ہوئی دھوپ میں یقین کے ساتھ چلنے والے پیروں کی جانب وہ اپنی رحمت کی ٹھنڈی ہوائیں موڑ لیتا ہے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے بے خبر تمہاری آہ و پکار سے، جو پتوں کی سرسراہٹ کی بھی ہر لمحہ خبر رکھتا ہے۔ کچھ منزلوں کے راستے وہ ہماری حفاظت کے لیے بدل دیتا ہے۔ اس کو تو بس تمہارا بار بار پکارنا پسند ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کس غرض سے اس کا نام لیتا ہے۔ تکلیف پہنچا کر فخر ہے بندگی پر تو مت ضائع کرو عبادات۔ وہ دل دکھانے والوں کے سجدوں کا احسان نہیں لیتا۔ جب ساری دنیا بھی تمہیں تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی، تب بھی وہ تمہیں سارے عیبوں سمیت قبول کر لیتا ہے۔ مت ڈرو پھر کسی سے بھی، اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا کچھ بگاڑ سکتا ہے اور نہ تمہیں غم سے نجات دے سکتا ہے۔ توکل رکھو، جو نکل پڑتے ہیں اس کے کن کی تلاش میں، وہ انہیں دنیا سے لڑنے کی بھی ہمت دے دیتا ہے۔ وہ ماضی نہیں نیتیں دیکھتا ہے، اور جو پاک دل لے کر اس کے روبرو جاتے ہیں وہ ان کی مدد کے لیے پوری کائنات کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ وہ جو کرنا چاہتا ہے اس کو ہر حال میں کر گزرتا ہے۔ کہنے والے پھر کہتے رہیں کہ یہ تو ممکن نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک کی رضا کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تمہاری زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے وہ صرف اس کی رضا ہے۔ اگر تم آزمائش سے گزر رہے ہو تو بھی وہ جانتا ہے۔ اگر تم کچھ مانگ رہے ہو اور ابھی نہیں مل رہا تو بھی انتظار کرو، وہ تمہیں تمہارے صبر سے بھی آزمائے گا کہ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں۔ یاد رکھنا، اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزماتا۔ اگر کوئی شے تمہیں اذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ، اگر کچھ بھول نہیں پا رہے اسے بتاؤ، ایک وہی ہے جو کن کہہ کر سب بدلنے پر قادر ہے، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے تو۔ درد انسان کو اللہ کے اور قریب کر دیتا ہے۔ درد میں ہی انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ایک سوائے خدا کے کوئی اور اس کی ذات کو سمیٹ نہیں سکتا۔ درد میں ہی انسان کو خدا شہرک سے قریب محسوس ہوتا ہے، اور جب خدا کا ہونا انسان محسوس کرتا ہے، چاہے تکلیف میں ہی ہو، وہ لمحات ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ وہ وقت جب انسان فقط زبان سے نہیں دل سے خدا کو یاد کرتا ہے، جب لفظ نہیں آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں یہ لمحات۔ یقین جانو کچھ درد بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں جو بندے اور اس کے رب کے تعلق کو مضبوط کرنے آتے ہیں، اور جب یہ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے وہ تکلیف کے آنسو کب شکر گزاری اور خوشی کے آنسو میں بدل جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ تو سب جانتا ہے، یہ سوچ کر میں نے لفظوں کو کبھی ترتیب ہی نہیں دی۔ تھک جاؤں تو سر کو سجدے میں جھکا لیتی ہوں، نہ مصلحتوں سے لڑتی ہوں، نہ حالات کا شکوہ کرتی ہوں، نہ اپنوں سے امید رکھتی ہوں، اپنا غیروں سے کسی درد کا ذکر کرتی ہوں، غموں کو ہنسی میں اڑا دیتی ہوں،
ٹوٹ جاؤں تو نم آنکھوں سے مسکرا دیتی ہوں۔ یہ رنگینیاں، یہ موسم مجھے نہیں بھاتے، بناؤ سنگار کی مجھ کو عادت ہی نہیں۔ دل برا رکھ کر مجھے زبان سے اچھا بننا نہیں آتا۔ جس کو عزت دی دل سے دی، اور جس کو چھوڑا دل سے چھوڑا۔ میرا مزاج دنیا سے کبھی ملا ہی نہیں۔ جس کو چھوڑ دیا اس کو پھر سے میں نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ رشتوں کو میں نے یقین کی بنیاد پر کبھی پرکھا ہی نہیں۔ زمانہ کہتا ہے مجھ کو سلیقہ نہیں زندگی گزارنے کا، اور میں سوچتی ہوں یہ وہی ہیں جنہوں نے کبھی مجھے سنا ہی نہیں۔ صبر کی آیتیں مجھے یاد رکھنی نہیں آتی۔ تھک جاؤں تو اللہ کی آغوش میں پناہ لے لیتی ہوں۔ روز سناتی ہوں غم کا وہی پرانا قصہ۔ ہاں، میری دعائیں میری ہی طرح سادہ ہیں، میری نیتیں بس اللہ جانتا ہے۔ میری ذات میں ان گنت عیب ہیں، مجھے دنیا سے لڑنا نہیں آتا۔ جس کے نصیب میں سجدہ تہجد لکھ دیا گیا، اس کے نصیب میں خدا لکھ دیا گیا۔ جیسے محبت کی انتہا کو پہنچ کر معراج کا افسانہ لکھ دیا گیا۔ کوئی ان رنگ برنگی رونقوں میں ہی عمر بھر غافل رہا، اور کسی کے حصے میں خدا سے گفتگو کے لیے ویرانہ لکھ دیا گیا۔ کسی کو اس کی من پسند چیز دے کر شکر کے آداب سکھائے گئے، اور کسی سے من پسند چیز چھین کر خدا سے ملاقات کا بہانہ لکھ دیا گیا۔ کسی کو آزاد کر دیا اس نے اپنی ہر چاہت سے، اور کسی کے سامنے نیکی اور بدی کا پیمانہ رکھ دیا گیا۔ کوئی بے سکون رہا وسیع و عریض مکان میں رہ کر بھی، اور کسی کے حصے میں چھوٹا سا پرسکون آشیانہ لکھ دیا گیا۔ کسی کو پلائے گئے مسلسل ضبط کے گھونٹ، اور کسی کے حصے میں صبر کا نوالہ لکھ دیا گیا۔ کوئی محروم ہی رہا اس کی محبت کو محسوس کرنے سے، اور کسی کے حصے میں اس کا ساتھ دوستانہ لکھ دیا گیا۔ سارے دن تو سب کے لیے برے نہیں ہوتے نا، کبھی رو دیے حالات وقت پر، اور کبھی مقدر میں مسکرانا لکھ دیا گیا۔ یہ تو تقسیم ہے اس کی، کوئی مجرم ٹھہرا کوئی مظلوم، کسی کے حق میں گرنا ہو گیا لازم، اور کسی کے حصے میں گرنا لکھ دیا گیا۔ جو بار بار پکارتا ہے اسے، اس کے پکارنے پر رشک کرتا ہے وہ۔ کوئی ذرا سی دیر پر ہو گیا مایوس، اور کسی کے حصے میں بار بار سر کو جھکانا لکھ دیا گیا۔ کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل گیا، اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ صبر کا صلہ اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے کہ بدلے میں صلہ دینے والا ہی مل جائے۔ مجھے تو کبھی ایسا گمان ہی نہیں ہوا تھا کہ سب کچھ کھو کر بھی مجھے سب کچھ مل جانا ہے۔ عجیب پہلی ہے زندگی، کبھی جیت کر انسان ہار جاتا ہے، اور کبھی ہار کر جیت جاتا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ جیت جانے کا مطلب اپنی من پسند چیز حاصل کر لینا ہے، مگر اب مجھے سمجھ آئی کہ اپنی من پسند چیز ہار کر اللہ کو پا لینا ہی اصل جیت ہے۔ تبھی تو ہر جیت پرسکون نہیں ہوتی، اور ہر ہار بے سکون نہیں ہوتی۔ بات سمجھنے میں بہت دیر لگی مجھے کہ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت آزمائش ہے، اس کی محبت کے سوا ہر محبت بس خود غرض ہے۔ یہاں تو سودا بازی چلتی ہے، یہاں تو جذبات منہ مانگی قیمت پر بکتے ہیں۔ جس سے زیادہ بولی لگائی محبت اسی کی ہوئی، اور مجھ جیسے کچھ جنہوں نے دنیا کے رنگ میں ڈھلنا نہیں آتا، ان کا کاسا خالی ہی رہتا ہے۔ اور پتہ ہے اللہ کاسا کب خالی کر دیتا ہے؟ جب وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اسے بھرنے کی لگن اس کی جانب کھینچ لائے۔ اور جب میں یہ سوچتی ہوں تو میرا دل مجھ سے راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ بھری ہوئی غافل جھولی سے اللہ کو یاد کرتا ہوا خالی کاسا بہت بہتر ہوتا ہے، اور جو اس کو یاد کرتا ہے اس کو دنیا یاد رکھتی ہے۔ تو آج جس مقام پہ ہوں وہاں بس میرا اللہ ہے، اور اس سے بڑی فتح اور کیا ہوگی کہ سب کو ہار کر میں نے اللہ کو جیت لیا ہے۔ اب ہار میرے مقدر کا حصہ نہیں رہی۔ دینے والے سے محبت کر لو، پھر وہ بس سب ملے گا جو نہیں ملنے والا۔ تہجد کی ایک بے سکون رات باقی ساری عمر کی راتوں کو باسکون بنا دیتی ہے۔